ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے واقع اصحاب فیل پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر آپ کا کیا گیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے سے واپس ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو دوبارہ شام تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک تنازع پیش ہوا حجر اسود رکھنے کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے واقعہ اصحاب فیل پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ نجاشی حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے یمن کا جو حاکم تھا وہ ابرہہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے ہیں تو اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عیسائی عبادت خانہ یمن کے شہر صنعاء میں، یا یمن کا دارالخلافہ تھا صنعاء، اس میں ایک عیسائی عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے جا کر اس میں پاخانہ کیا۔ اس پر ابرہہ طیش میں آیا اور اس نے بیت اللہ کو گرانے کی قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا، اور اس نے ایک قافلہ اپنے ساتھ اس بات کرنے کے بعد یہ بات جب اس نے کی، ایک قافلہ روانہ کیا اور اپنے ساتھ ہاتھی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جس قبیلے نے بھی اس کے ساتھ مزاحمت کی تو اس کو تہہ تیغ کیا۔ جب آ رہا تھا تو عرب کے اطراف میں اونٹ چر رہے تھے لوگوں کے، ان اونٹوں میں سے 200 عبد المطلب کے بھی تھے، اس نے ان سب اونٹوں کو پکڑ لیا۔ جب ابرہہ بیت اللہ کی طرف آیا تو عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ جب بات شروع ہوئی تو ابرہہ عبد المطلب کی حسن و جمال، شجاعت کو دیکھ کر بہت آپ سے مرعوب ہوا۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا کہا، ابرہہ نے کہا کہ میں آپ کی جو عبادت کی جگہ ہے اس کو گرانے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو عبد المطلب نے بہت عجیب جواب دیا، کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کے مالک اللہ ہیں، وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کی، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے وہاں سے، بیت اللہ سے۔ ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ شروع کیا، اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل اپنے چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ابرہہ کے لشکر کی طرف پھینکتے، اور وہ گولی کی طرح کام کرتے، اور یوں ہی سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور آخر میں ابرہہ کو چیچک کے دانے پورے جسم پہ لگے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک ایک عضو گرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد جب بدبو پھیلی تو بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ساری جگہ وہ صاف ہو گئی۔ اس واقعے کے 50-55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے
محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے احمد رکھا، اور آپ کی کنیت ابو القاسم جو آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت گھر روشن ہو گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھک رہے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 3-4 روز تک آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور یہ وہ صوبیہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو انہوں نے حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، اور اس کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہر سال تشریف لاتی تھی، سال میں 2 مرتبہ، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئے۔ اور عرب اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہ زبان کی فصاحت اور دیہات کی آب و ہوا اور اسی طرح اس کی نشو و نما بہتر ہو۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تو انہوں نے بہت سی برکات دیکھی۔ مثلا جب حضرت حلیمہ آ رہی تھی تو اس ٹائم ان کی سواری کمزور تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر تشریف فرما ہوئے تو وہ سب سے آگے جانے لگی، اور لوگ بھی حضرت حلیمہ سے پوچھتے تھے کیا یہ وہی سواری ہے جس پہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، اور قلب اطہر کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی اور برف سے اس کو دھویا۔ اور پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ دل سے گناہ و معصیت کے مادے کو ختم کیا جائے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ دل مبارک سے کھیل کود کا مادہ ختم کیا جائے، اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر نبوت سے پہلے ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر علوم الہیہ کا تحمل پیدا ہو، اور چوتھی مرتبہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مشاہدات الہیہ کا تحمل پیدا ہو۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ کے سینے کو اور قلب اطہر کو چاک کر کے شر، معصیت اور لہو و لعب کے اثرات کو دور کیا گیا، اور علم و برکت اور روحانیت کی استعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس کے ٹانکے بھی دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ محترمہ وفات پائی۔ آپ اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ اپنے ننیال تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر ابواء مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور وہیں پر ہی حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب وفات پائے، اور عبد المطلب نے چونکہ وصیت کی تھی اسی کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد ہوئے، اور انہوں نے آپ کی پرورش کی اور اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال رکھا۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ عبد المطلب کا اصل نام عامر تھا۔ یہ مشہور عبد المطلب سے اس وجہ سے تھے، یہ جو عامر تھے ان کے والد ہاشم وفات پا گئے،
تو یہ مطلب جو تھے، یہ عامر کے چچا تھے، یہ آئے اور عامر کی والدہ سے عرض کیا یہ بچہ ہمیں دے دیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے تاکہ ہم اس کی پرورش کریں۔ تو والدہ نے کہا آپ اس بچے سے پوچھ لیں، اگر آپ کے ساتھ جاتا ہے تو چلا جائے۔ تو مطلب نے عامر سے پوچھا تو وہ آپ کے ساتھ راضی ہو گئے جانے پر۔ تو پھر مطلب عامر کو کندھے پر اٹھا کر جب لائے تو جب اپنے علاقے پہنچے تو لوگ سمجھے کہ مطلب غلام خرید کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے بھتیجے تھے، اور اسی سے مشہور ہوا عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی پادری بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں نے ان کی صفات آسمانی کتابوں میں دیکھی ہیں۔ ابو طالب کو اس بحیرہ راہب جو پادری تھا اس کی بات سن کر خطرہ لاحق ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف نہیں لے گئے اور راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ شام تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان جو تجارت کا تھا وہ لے کر گئے اپنے ساتھ۔ حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی نامدار عورت تھی، اور آپ کی شرافت پاک دامنی کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جب تجارتی قافلہ مکہ سے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ اپنا سامان بھی کسی شخص کے ہاتھ بھیجتی تھی تجارت کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت کا چرچا عام ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جو تجارتی سامان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا، وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد آج تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر آپ کے ساتھ جو میسرہ غلام تھے انہوں نے کہا نستورہ راہب سے کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے، اور یہ سرخی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ تو اس پر نستورہ نے کہا یہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سابقہ سالوں کے مطابق اس سال دگنا نفع ہوا، اور وہ آپ سے بہت متاثر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے ان کا نام حضرت قاسم تھا، اور دوسرے بیٹے ان کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کو والد صاحب طیب اور والدہ طاہر سے پکارتی تھی، اور اسی طرح آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے شوہر کا نام ابو العاص تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، اور ان کے شوہر کا نام حضرت عثمان، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور ان کے شوہر کا نام بھی حضرت عثمان ہے۔ یک کے بعد دیگریں آپ کے نکاح میں آئی، جب پہلے حضرت رقیہ جب وہ وفات پائی اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آئی، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں، چوتھے نمبر پر آپ کی بیٹی ہیں، اور ان کے شوہر کا نام ہے حضرت علی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں ان کا نام ہے امامہ، اور بیٹے کا نام ہے علی، اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، اور حضرت علی
اور حضرت فاطمہ ان کی جو اولاد ہیں ان میں سے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین اور حضرت محسن جو بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی بیٹیاں ہیں حضرت زینب اور ام کلثوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ ان دونوں کے علاوہ سب کے قبریں جنت البقیع میں ہیں، اور حضرت خدیجہ کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مقام صرف میں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ وفات پائی، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جو دیگر ہیں وہ وفات پائی گیا ہے۔ خانہ کعبہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جب تعمیر ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو طوفان نوح سے یہ گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نشانات بھی باقی نہیں رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بنیادوں کے نشان بتائے، اور جو نشانات تھے وہ بتائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور پھر بعثت سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی اندر آتا تھا اور چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی اونچی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھا ہو گیا تھا خانہ کعبہ، تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اور جب نئی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا تو ابو وہب بن عامر خزاعی نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال پیسے استعمال کریں گے، ناجائز جو پیسے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سب کے درمیان خدمت تقسیم ہوئی۔ جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو ایک تنازع شروع ہوا اور جو کافی دن تک حل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک بوڑھے شخص تھے ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے آئیں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کی شان کے اگلے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سب کو یہ بات پتہ چلی تو سب نے اتفاق کے ساتھ یہ کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور جتنے بھی سردار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب اس چادر کو پکڑیں تاکہ کوئی محروم نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے چادر کو اوپر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پہ نصب فرمایا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں کی تھی، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا،